آتے ہیں ہدا جیل پر. ہدا جیل میں جو یہاں پہ سپریڈنٹ ہوتے تھے یا باقی لوگ ہوتے تھے, ان کی کوشش ہوتی تھی ترقی نہ لی جائے, بس یہیں پہ مال شال اچھا ہے, زندگی گزر رہی ہے, کیونکہ پروموشن میں پھر آپ نے نکل جانا ہے, جیل سے آپ نکل جاتے ہو, باہر آفیسز میں چلے جاتے ہو. جب کوئی مہذب یا کوئی اور جھوٹے کیس میں ان کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے, تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی عزت نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, اس کی وہ خود ہی کہاں چلی جاتی ہوگی. اس ملک کا قانون آئین جو ایک مہذب شہری کو یا بی کلاس دیتا ہے یا دوسرا دیتا ہے, وہ جب تک لاکھ روپے 2 لاکھ نہیں دیتا تھا اس کو وہ دوسرا وہ نہیں ملتا تھا. پھر یہی چیز چلتی رہتی تھی, ہاں کہ اگر آپ کو یہ فیسلٹی لینی ہے تو آپ نے یہ پیسہ دینا ہوگا, یہ دینی ہے تو یہ پیسہ دینا ہوگا. جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ وہاں شاید اے سی بھی لگوا لے. ایک اور وہ ہوا کہ ایمان مزاری نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو غالباً لیگل نوٹس بھیج دیا ہے مہرنگ لوگوں کی بہاف پہ کہ آپ نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم پروکسیاں ہیں, ہم جو ہے نا جو کالعدم تنظیمیں ہیں, شدت پسند تنظیمیں ہیں, ان کے اسپوک پرسن ہیں, اس کا سافٹ وہ ہم بناتے ہیں, لہٰذا آپ پروف دیں. میں نے کہا ایمان مزاری شاید ویسے تو بہت کم اب یہاں روایات کا یا فیمیلز کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ان کو فیور مل جاتی ہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ بورجوا کلاس سے بھی ہیں, اور ہماری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ ایسے لوگ مزید زندہ رہیں جو انسانی حقوق کے لیے پیش رہتے ہیں, لیکن ساتھ میں کہیں ہادی علی چٹھا کے لیے مشکلات نہ ہوں. یقیناً یہ میاں بیوی بہت ٹف کیس لیتے ہیں, اس کے یقیناً کنسیکوینسز آئیں گے. آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو وہ دینا لیگل نوٹس مطلب فوج کو دینا ہے, اور فوج اس کو اور ایسا ڈی جی آئی ایس پی آر جس پر بیک ہو آرمی چیف کی. اب انہوں نے کہا ہے چلو نارتھ اور ساؤتھ ہو گیا ہے, لیکن جہاں سے مائنز اور منرل زیادہ نکل رہے ہیں, مطلب رخشان ڈویژن, تو یہاں پہ سیکیورٹی اس طرح نہیں ہے, لہٰذا اس چیز کو ہم نے زیادہ فنکشنل بنانا ہے, تو اس کے لیے سیکیورٹی ہمیں زیادہ چاہیے. تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سوچ و بچار کی جا رہی ہے کہ ایف سی ویسٹ کے نام سے ایک اور زون بنایا جائے, جس طرح یہاں کا آئی جی ہے, وہاں کا بھی ایک میجر جنرل لیول کا آئی جی ہوگا, نیچے پھر اس کی مختلف برگیڈ ہوں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر جتنی بھی سیکیورٹی آ جائے, اگر مقامی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا, خوش نہیں کیا جائے گا, تو شاید اس طریقے سے بینیفٹس نہ لیے جا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے پھر دوبارہ وہی ہیومن رائٹس ایشوز پہ, بلوچستان کے حالات پہ, اور پھر ارد گرد کے منظرنامے پر. سب سے پہلی اور جو ڈیولپنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کے بقول ایف سی نارتھ پہلے تھی, ساؤتھ بھی بنائی گئی. پہلے ایک ایف سی ہوتی تھی بلوچستان میں, ایف سی بلوچستان, پھر اس کو تقسیم کیا گیا نارتھ اور ساؤتھ میں. اب سنا ہے ایک اور زون بننے جا رہا ہے جس کو آئی تھنک ویسٹ زون کہیں گے. اس میں پھر نیا ہیڈ کوارٹر ہوگا, نئے طریقے سے لوگ بھرتی ہوں گے وغیرہ وغیرہ. یقیناً ان کے پاس اتنے سورسز ہیں اور اتنے ریسورسز بھی ہیں کہ وہ بہت ایزیلی سے یہ بنا سکتے ہیں. نمبر 2, بی وائی سی والوں نے ایک نیا محاذ کھولا ہے اور الزام لگایا ہے کہ جن لوگوں کے نام 4 شیڈول میں ڈالے گئے ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ نے یہ حاضری کس کے سامنے دینی ہے, سابق وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب اور دوسرے جو ہیں سردار بنگلزئی صاحب, ان کے سامنے. اچھا, اب آتے ہیں کہ کیا ہوا اس پر. پھر دونوں نے ہی کہا کہ یہ بس ہمارے خلاف من گھڑت بیانات ہیں, ہم لیگل انکوائری بھی کریں گے, کارروائی کا حق بھی ہم رکھتے ہیں. غالباً شوکاز میر ضیاء اللہ لانگو صاحب نے تو بھجوا دیے, اور ایف آئی اے کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ کارروائی کی جائے بی وائی سی والوں کے خلاف.
اور جو سردار نور احمد بنگلزئی صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی وہ کہا گیا کہ بھائی یہ صرف الزام ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا سچ کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بی وائی سی والوں نے سپریڈنٹنٹ پہ بھی الزام لگائے کہ بھائی وہ ہراساں کر رہا ہے، لوگ ملنے جاتے ہیں تو ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ملنے نہیں دیا جاتا، شاہ جی اور بیبرگ کو الگ الگ سیلوں میں رکھا ہوا ہے تو ذہنی کوفت میں مبتلا کر رہے ہیں وغیرہ۔ یہ ہوگی ایک بات۔ تیسرا، بھی ایران اسرائیل جنگ میں بھی ہر بندہ اور ہر جو گروپ ہے وہ اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے کہ اس جنگ میں اگر ایران کو نقصان ہوتا ہے تو میری کیا صورتحال ہوگی، فائدہ ہوتا ہے تو میری کیا صورتحال ہوگی۔ تو یوں یہ چیزیں چلی ہوئی ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کریں کہ بلوچستان میں حالات اب وہ کیا کہتے ہیں، پہلے کافی سافٹ کارنر تھا لیکن ابھی بہت چیزیں ٹینس ہیں۔ ابھی جس طرح کہا گیا کہ روڈ بھی بند نہیں ہونے دیں گے، کل بند کیا گیا، آج دوبارہ بائے مذاکرات یا بائے پاور جس طرح بھی تھا، آج دوبارہ روڈ بحال ہے۔ اور سننے میں آ رہا ہے طاقتور حلقوں نے کہا ہے کہ بھائی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہیں وہ ہم سنبھالیں گے اور جو سیاسی محاذ ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سنبھالنا ہے۔ کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں اگر سیاسی جماعتوں کی بیک پر ہی وزیر اعلیٰ ہوتا تو شاید وہ اگلے دن ہی چلا جاتا۔ تو یہاں پہ آشرواد طاقتور حلقوں کا ہی ہے، لہٰذا سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب جو متبادل ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کوششیں بہت ہو رہی ہیں، نون لیگ سے سلیم کھوسہ کوشش کر رہا ہے اور شعیب نوشیروانی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سردار کھیتران صاحب کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ اگلے 2.5 سال کا شاید وہ بن جائے، اور کافی آج کل متحرک بھی ہیں، اور اسمبلی میں ماشاءاللہ قانون کے مطابق بھی لوگوں کو سزائیں دلواتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے مطابق بھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا دور اقتدار کیسا ہوگا کہ لوگوں کو ایک قانون اور آئین کے مطابق ڈیل نہیں کیا جائے گا۔ ایک سردار کھیتران صاحب کا الگ سے بھی قانون آئین ہے، اس کے مطابق بھی ڈیل ہوگی۔ تو ان پر مختلف الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں۔ خیر یہ وقت بتائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آرمی چیف بیٹھا ہوا تو یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو اس کے متبادل کوئی اور میرے خیال میں سوٹ نہیں کرے گا، اور سرفراز کو ہی لانگ رن میں ہر محاذ پہ چلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا کہ بی وائی سی پر جب سختیاں کریک ڈاؤن ہوا، بی وائی سی کو کھلا ہاتھ دیا گیا۔ پہلے کھلا ہاتھ دیتے تھے، پھر تھوڑا سا پکڑتے تھے، پھر کھلا ہاتھ دیتے تھے، پھر ان کو وہ کرتے تھے۔ وہ یہی چیز چاہ رہی تھی اسٹیٹ کہ وہ کوئی بڑی غلطی کرے، اور پھر بولان والا افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد جو لاشیں یہاں پر آئیں اس پر بی وائی سی کے لوگوں کا جانا کہ بھائی یہ آپ ہمارے حوالے کریں۔ یہاں سے گیم الٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ٹرین حادثے میں لوگوں کو مارا یا یرغمال بنایا، اور ادھر سے بی وائی سی والے کہتے تھے نہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے بھی ایسی ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ جو لوگ لاپتہ تھے انہیں مار دیا گیا، کہیں اس آڑ میں ان کو تو نہیں مارا گیا۔ بہرحال ریاست نے اس پر اپنا ڈی آئی ایس پی آر بھی اس پر اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہی وہ چیز چاہ رہے تھے۔ اور سب سے پہلے اس کی کوریج اتنی ہو گئی تھی وہ جعفر ایکسپریس ٹرین کے واقعے کی کہ پوری دنیا میں جو متشدد یا تشدد پسند گروپ تھا اس کو وہ دکھایا گیا کہ یہ بھائی مسافروں کو یرغمال بناتے ہیں، مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ادھر سے وہ فضا بنائی گئی، ادھر سے جب یہ لاشیں لینے گئے تو آٹومیٹیکلی وہ جو سمپیتھی ان کے ساتھ ہوتی تھی اس طرح نہیں رہی تھی، اور پھر کریک ڈاؤن کا موقع مل گیا۔ تو خیر اس کے بعد اب وہ جیلوں میں ہیں، اور جیلوں میں آتے ہیں ہدا جیل پر۔ ہدا جیل میں جو یہاں پہ سپریڈنٹ ہوتے تھے یا باقی لوگ ہوتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی ترقی نہ لی جائے، بس یہیں پہ مال شال اچھا ہے، زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ پرموشن میں پھر آپ نے نکل جانا ہے، جیل سے آپ نکل جاتے ہو، باہر آفیسز میں چلے جاتے ہو، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ
تو اس پر زاہد سلیم جب پچھلی دفعہ بھی ٹینیور میں تھا تو ان لوگوں کو کہا کہ آپ PCR جمع کیوں نہیں کروا رہے ہو, پروموشن کیوں نہیں لینا چاہتے, لیکن میں نے کہا نہیں, کون جیل چھوڑنا چاہتا تھا. جس طرح میں کہتا ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کمائی نا, ویسے تو کرپشن ہر حوالے میں ہی بہت ہی تباہ کن ہے, لیکن اگر کوئی سوشل ویلفیئر میں معذوروں کا پیسہ کھائے اور پھر جب جیلوں میں جائے, جیلوں میں ظاہری بات ہے غریب ہی اکثر جاتا ہے, اکا دکا کوئی بڑا ترم خان ہوتا ہے, اور اس میں بھی ایسے مظلوم مجبور لوگوں سے پیسے کھائے جائیں تو وہ اور دکھ والی بات ہوتی ہے. بات لمبی ہو جائے گی, ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب یہاں سے بندے کو لے جاتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں دھوبی گھاٹ ہے, پتہ نہیں کون سے ایسے سیلوں میں رکھتے ہیں جہاں پہ یہ نشئی لوگ ہوتے ہیں, پوڈری لوگ ہوتے ہیں, ان کو نہ اپنی کوئی بات کی تمیز ہے, نہ ان بیچاروں کو. اب نشئی سے کیا وہ ہوتا ہے, چرسی کا کیا ہوتا ہے, وہ بیچارہ جو جیل میں ہوگا پوڈری کا کیا ہوتا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا, نہ کسی صفائی کا, نہ بات کا سمیل الگ سے. تو جب کوئی مہذب یا کوئی اور جھوٹے کیس میں ان کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی عزت نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, اس کی وہ خود ہی کہاں چلی جاتی ہوگی. اس ملک کا قانون آئین جو ایک مہذب شہری کو یا B کلاس دیتا ہے یا دوسرا دیتا ہے, وہ جب تک لاکھ روپے 2 لاکھ نہیں دیتا تھا اس کو وہ دوسرا وہ نہیں ملتا تھا. پھر یہی چیز چلتی رہتی تھی, ہاں کہ اگر آپ کو یہ فیسلٹی لینی ہے تو آپ نے یہ پیسہ دینا ہوگا, یہ دینی ہے تو یہ پیسہ دینا ہوگا. جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ وہاں شاید AC بھی لگوا لے, لیکن باقی کیا ہے, جو عام بندہ جاتا ہے اس کے ساتھ پھر ہر قسم کی ظلم زیادتی ہوتی ہے, جو کہ افسوسناک ہے, نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا پیسہ اتنا ایزیلی ہضم نہیں ہوتا. یہ انسان ہے, لیکن انسان جب اس راہ پہ چل جاتا ہے نا, وہ نہیں دیکھتا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کہیں اس ظلم زیادتی یا ناانصافی کی وجہ سے تو میرے گھر پہ یہ عذاب نہیں آ رہا, میری بیوی, میرے بچے, میرے ماں باپ یا کوئی اور زیادتی تو میرے گھر میں نہیں ہو رہی. لیکن ہم لوگ کہاں سوچتے ہیں. تو پھر مہارنگ لوگ جب پہلے گئے تو ان کو ایک وہاں کے ذمہ دار آدمی نے موبائل دیا, تو انہوں نے بات کی, اور جو بات کی, جس سے بات کی وہ نمبر ٹریس پہ لگا ہوا تھا, وہ ٹریس پہ لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد بلا لیا گیا سب سے بڑی ذمہ دار شخصیت جو جیل کی تھی, اس کو طاقتور حلقوں نے, اور پھر اس کو تو اتنا وہ کیا انہوں نے, وہ تو اتنا ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ہی نہ ریمانڈ لیا جائے یہاں پہ. تو اس شخصیت کو پھر معطل کیا گیا. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود دیا, مجھے کہا گیا, یا وغیرہ وغیرہ 100 چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنے اس فیور میں کہہ دیتا ہے. ایک ہو گیا یہ نقطہ نظر. ایک اور یہاں پہ تھے تربت والی سائڈ کے افسر, تو وہ ان کا جب ٹرانسفر یہاں سے دوسری سائڈ پہ کیا گیا تو وہ نہیں جا رہے تھے, سٹے پر تھے, یہاں پہ سٹے کے لیے کوششیں کر رہے تھے, رکھے ہوئے تھے سٹے پر. تو جب یہ مہارنگ لوگ گئے, جب وہاں پہ پریشر پڑا تو انہوں نے خود اپنا وہ جو سٹے تھا اس کو وہ کر کے موو کر گئے یہاں سے. پھر ایک اور سپریڈنٹ آئے جن کو بہت شوق ہے سپریڈنٹی کا ہی, وہ آگے جانا ہی نہیں چاہتے تھے. تو پھر کیا ہوا, اس نے بھی کہا کہ بھائی میں بھی بلوچ ہوں, آپ لوگ بھی بلوچ ہو, لہٰذا گزارا کرو. لیکن کہتے ہیں کہ مہارنگ لوگ یا دوسرے ان کو بڑے تانے دیتے تھے, بڑا ایسا ویسا وہ کرتے تھے. تو انہوں نے بھی اسی میں عافیت جانی کہ خود کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. اب بات یہی ہے کہ PYC والے یا دوسرے جو ان کی حمایتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے, جو کچھ کرتے ہیں وہی صحیح ہے. دوسرا بندہ ان سے تھوڑا سا اختلاف کرے تو اس کے لیے زندگی وبال جان بن جاتی ہے. اور دوسرا اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں, یہ بڑے بڑے نام جو پروموشن ہی نہیں لے رہے تھے, اتنا ان پہ پریشر آیا کہ ان کو بالآخر نکلنا پڑ گیا, پروموشن بھی لینا پڑی اور خود کو سائڈ لائن بھی کروانا پڑ گیا. تو میرے خیال میں کسی اور کے آنے سے بہتر ہے, جیل میں ہیں, کوئی خوشی سے میرے خیال میں نہیں چاہتا کہ آپ جیل میں ہوں. ہر عام بندے کا بھی دل کرتا ہے, بلوچستان کا جو عام آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ PYC ہے یا طاقتور حلقے ہیں یا حکومت ہے, ان کے کچھ درمیانی راہ نکلے اور وہ سب کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی ایک گروپ نکلے تو پھر یہ سڑکیں بلاک ہوں یا یہ ہوں یا یہ ہوں. تو اس میں یہی ہے کہ عام بندے بیچارے کا کیا قصور ہے, جو مین طاقتور حلقوں کے
दरवाज़ों पर के सामने एहतजाज हो फिर पता चले। उधर से कुछ नहीं होता, सड़कों पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। हाँ, आम आदमी भी मुतासिर होता है, उसका मरीज़ भी मुतासिर होता है। लेकिन क्योंकि अभी BYC पे क्रैकडाउन है, तो उन पे हम, ये अच्छा नहीं है कि कमज़ोर फरीक पे हम तनकीद करें। लेकिन बस गुजारिश यही है कि फ़ैसला चाहे इधर से हो चाहे ताकतवर हलकों से हों, वो हों जिसमें अवाम को ज़्यादा ज़लील और रुस्वा ना करना पड़े, और इदारे भी उस हद तक ना जाएं कि लगे कि यार ये इदारा जो है ये अपना इदारा नहीं, ये शायद हमें मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो इदारे गिले शिकवे होती हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन उस हद तक ना जाएं कि जिससे दुख हो। अभी एक और वो हुआ कि ईमान मज़ारी ने DGI SPR को ग़ालिबन लीगल नोटिस भेज दिया है महरंग लोगों की बिहाफ पे कि आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हम प्रॉक्सियाँ हैं, हम जो है ना, जो कलदम तंजीमें हैं, शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनके स्पोक पर्सन हैं, उसका सॉफ्ट वो हम बनाते हैं, लिहाजा आप प्रूफ दें। तो मैंने कहा ईमान मज़ारी शायद, वैसे तो बहुत कम अब यहाँ रिवायात का या फ़ीमेल्स का इतना ख्याल रखा जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उनको फेवर मिल जाती है, या फिर ये है कि वो बोरजवा क्लास से भी हैं, और हमारी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि ऐसे लोग मज़ीद ज़िंदा रहें जो इंसानी हुकूक़ के लिए पेश रहते हैं, लेकिन साथ में कहीं हादी अली चट्ठा के लिए मुश्किलात ना हों। यकीनन ये मियाँ बीवी बहुत टफ़ केस लेते हैं। अभी जो इन्होंने लिया हुआ है ये ब्लास्फेमी वाली, आप देखें कैसे कैसे लोग वहाँ पे कैसे मासूम लोगों को हनी ट्रैप करके मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ नंबर्स इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया जाता रहा। ऐसा ही बलूचिस्तान में कुछ यजीद टाइप के लोग हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ बाहर के नंबर रख के लोगों को जिस तरह ख़ुद ब्लैकमेल करते हैं, अब जो उन पर बात करता है तो फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो गैंग था वो भी कुछ इस तरीके से ही कोशिश करता था। अभी इसाक साहब की अदालत में वो चला हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत इंसाफ मिलेगा लोगों को, और मज़ीद लोग ऐसे इस मजहबी मुनाफरत में और इल्लीगली लोगों को ऐसे जो फंसाने की कोशिश थी उन ज़िम्मेदारान को तख्तेदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है, तो इसके यकीनन कंसिक्वेंसेस आएंगे। आप DGI SPR को वो देना लीगल नोटिस मतलब फ़ौज को देना है, और फ़ौज इसको, और ऐसा DGI SPR जिस पर बैक हो आर्मी चीफ की। अब आप ये देखो कि इससे पहले मेजर जनरल DGI SPR होता था, इसमें इसको प्रमोट भी किया गया और इसी से कंटिन्यू करवाया गया, इसको अपग्रेड किया गई ये पोस्ट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये चीज़ें थम नहीं रही हैं। दोनों फरीक फ्रंट टू फ्रंट आ चुके हैं, दोनों नेक टू नेक हैं, और एक्सट्रीम पे चीज़ें जाना यकीनन किसी न किसी फरीक का तो नुकसान है ही, जो कि नहीं होना चाहिए, ना इधर से हो ना उधर से हो। अब चीज़ों को काउंटर करने के लिए दूसरा कि भाई चलो नॉर्थ और साउथ में, पहले बलूचिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि FC एक होती थी, FC बलूचिस्तान, फिर बाद में चंद साल कबल तकसीम किया गया नॉर्थ और साउथ में। अब नॉर्थ में आप ये देख सकते हैं कि क्वेटा से इस तरफ वाले हो गए और ये वाली लाइन हो गई, और इधर से साउथ का जो हेडक्वार्टर है वो तुर्बत में है, और उसमें ये मकरान डिवीज़न, ये बाकी एरियाज साथ वाले बाकी डिवीज़न वाले भी उसमें आते हैं। अब इन्होंने कहा है चलो नॉर्थ और साउथ हो गया है, लेकिन जहाँ से माइंस और मिनरल ज़्यादा निकल रहे हैं, मतलब रक्षान डिवीज़न, तो यहाँ पे सिक्योरिटी उस तरह नहीं है, लिहाजा इस चीज़ को हमने ज़्यादा फंक्शनल बनाना है, तो इसके लिए सिक्योरिटी हमें ज़्यादा चाहिए। तो सुनने में आ रहा है कि ये सोचो विचार की जा रही है कि FC वेस्ट के नाम से एक और जोन बनाया जाए, जिसका जिस तरह यहाँ का IG है, वहाँ पर कभी एक मेजर जनरल लेवल का IG होगा, नीचे फिर उसकी मुख्तलिफ ब्रिगेड होंगी, और यूँ रक्षान डिवीज़न व अतराफ़ में ये लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, और वो अलग से उसका खसूसी फोकस होगा कि इस चीज़ पे फोकस रखा जाए। ये माइंस और मिनरल्स, आपको पता है अभी आर्मी चीफ गए भी हुए हैं, हर जगह ये कह रहे हैं। अभी यहाँ पे एक आप ने देखा होगा कि एक तकरीब हुई थी जिसमें माइंस और मिनरल से रिलेटेड मुख्तलिफ लोग आए थे, और अभी आर्मी चीफ अमेरिका भी गए, तो
اسی چیز کو وہ کیش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، امریکہ لگا ہوا ہے یوکرین کے پیچھے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ اگر ہم اشتراک میں آئیں تو ایک دوسرے کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو مطلب مائنز اور منرلز پہ خصوصی فوکس ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا مائنز اور منرلز پریکٹیکل طور پہ ایم آئی دیکھ رہی ہے، اور ہم موجودہ آرمی چیف ڈی جی ایم آئی رہے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے، پھر اب آرمی چیف ہیں، تو وہ چیزوں کو بڑا گراؤنڈ لیول پہ دیکھ بھی چکی ہیں، اور ان کو ایکسپوئر کا بھی پتہ ہے کہ اس سیکٹر میں کتنا ایکسپوئر ہے اور کتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر جتنی بھی سیکیورٹی آ جائے، اگر مقامی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، خوش نہیں کیا جائے گا، تو شاید اس طریقے سے بینیفٹس نہ لیے جا سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا کیا ہے، یہ آگے صورتحال کیسی ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا کہ صرف کمانڈو ٹریننگ کروانا کافی نہیں ہے، سیکیورٹی بڑھانا کافی نہیں ہے، رویوں میں تبدیلی لانا ضروری ہے، اپنے کنڈکٹ میں تبدیلی لانا ضروری ہے، جس کی وجہ سے چیزیں کافی پازیٹیو ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس انداز میں کام کیا جائے جس کی وجہ سے جو حقیقی سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں وہ کچھ ایسا کریں، اور کچھ ایسا مذاکرات کی صورت میں یا دوسری صورت میں جس کی وجہ سے کوئی حل نکلے۔ اگر چیزیں ایکسٹریم پر گئیں، اور یہ جو ابھی قانون آیا ہوا ہے کہ 3 مہینوں تک رکھا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا کہ بھائی انسداد شدت گردی ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، اور کوئی شخص جو لاپتہ ہوتا تھا کہتے ہیں نہیں، اب وہ اس کو 3 مہینوں تک رکھا جائے گا اپنے پاس۔ اس کی مختلف نوعیتیں ہیں، میں نے کہا کہ گو کہ 3 مہینوں تک رکھنا ظلم زیادتی ہے، کوئی بھی اگر ٹارچر سیل ہو، لیکن پھر بھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، تو ان کی ظاہری بات ہے ان کو اپنے پاس رکھنا، ان کی وہ کیا کہتے ہیں سائیکی طور پہ کام کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا 12-13 سال کے بچے پکڑے تھے، پھر ان پہ کام ہوا، اس میں ابھی تو یہ 2011-12 کی بات ہے، اب وہ لڑکے 1-2 جاب کر رہے ہیں، باقی پڑھ لکھ گئے تھے، ان کو کینٹی شفٹ کیا گیا تھا۔ تو ابھی یہی ہے، یہ نوجوان جو پکڑتے ہیں، لیکن سب سے پہلے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قانون ہے، آئین ہے، لیکن اکثر وہ استعمال غلط لوگوں پہ ہوتا ہے، معصوم مظلوم لوگ زد میں آ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اچھی انٹینشن میں کیا ہوا ہو طاقتور نے یا حکومت نے کہ آیا ہم اس مسنگ پرسن والے اس سے جان چھڑواتے ہیں، ایک قانونی طریقہ ہوگا، بے شک انہیں اپنے پاس رکھا جائے گا، لیکن کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ مارے نہیں جائیں گے، یا ان کا خیال رکھا جائے گا، یا ان کی جو مینٹیلٹی ہے اس پہ کام کیا جائے گا۔ لیکن اس کی زد میں وہ لوگ، وہ تنقیدی آوازیں جو شاید خلاف نہیں ہیں ملک کے یا فورسز کے یا کسی اس میں، لیکن ان کے گلے شکوے ہیں، اگر وہ بھی زد میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا ہی باریک سا فرق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو آتے ہیں ابھی 1-2 مہینے 2-3 مہینے مزید ایکسٹریم پر جائیں گے۔ یہ ہے، یہ 2-3 مہینے ویسے بھی بلوچستان کے ان ایریاز میں جو یہ جہاں پہ شدت پسند زیادہ ہے، گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور ویسے بھی یہ اتنے سخت جان ہو چکے ہوتے ہیں، ان 3 مہینوں میں ان کی کارروائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور انہوں نے روڈوں پہ بھی زیادہ آنا شروع کر دیا ہے۔ اب سنا یہی ہے کہ بھائی ہر وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عوام کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کارروائی فورسز نہیں کرتی، لیکن یہ بھی تو کوئی حل نہیں ہے کہ یہ بار بار آئیں اور پھر ریاست کو چیلنج کریں، تو کارروائی اب ان کی ہوگی۔ تو شاید اس پر ایس او پیز جس طرح مختلف بن رہے ہیں، سوراب میں اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی ماسک نہیں پہننا، چہرہ نہیں چھپانا، تو اس کے ساتھ ساتھ شاید اور ایس او پیز بھی آئیں کہ اگر ایسے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ویڈیوز بناتا ہے یا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کل اگر کوئی فورسز والے کارروائی کرتے ہیں اور وہ زد میں آتے ہیں تو پھر وہ بھی اس طرح مظلوم ڈکلیئر نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس چیز پہ بھی غالباً سوچ و بچار جاری ہے۔ تو بہرحال ہم نہ اس فریق کو وہ کر پاتے ہیں نہ ان کو، دونوں ہی اپنی اپنی ایکسٹریم پر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ قانون کے تابع نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ریاست کو قانون کے مطابق نہیں چلنے دے رہے، جس کی وجہ سے چیزیں ٹینس ہو جاتی ہیں۔ خیر، چیزیں
بڑھ بھی گئی ہیں، ایشوز بڑھ بھی گئے ہیں، لیکن ہر چیز کا ہے. اگر خدا نخواستہ ایران اور اسرائیل والی صورتحال یہ یہاں تک نہیں رہے گی، اگر رجیم چینج ہو گیا، اس کی کنسیکوینسز مختلف ہوں گے. تو اس حوالے سے سیکیورٹی اداروں نے دیکھنا ہوگا. کوئی معقول رستہ، ہر چیز پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، کوئی معقول رستہ نکالا جا سکتا ہے، اور وہ راستہ جو عوام اور ملک کے مفاد میں ہو. اور یقیناً اداروں اور عوام میں نفرتیں ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف ٹسل ہو، تو یہ نہ عوام کے مفاد میں ہے، نہ اس گروپ کے مفاد میں ہے، نہ اداروں کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی ملک کے مفاد میں ہے. دیکھتے ہیں اس میں جو زیرک سیاسی لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، کوئی درمیانی راہ نکالی جاتی ہے، یا یہی ہے کہ بھائی بس دونوں ہی ایکسٹریم پر رہیں گے. تو جو اپڈیٹ ہوں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.